آج ہماری داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، لیکن ہم سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں اور لون لیتے ہیں. یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے. لون بینک کا لون ہو گیا، یا پھر کسی بنیے سے پیسے لے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم. ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے کعبے کی حرمت کو بیان فرمایا تھا، اور کعبے کی حرمت اس لیے بیان کی اللہ نے کہ کعبے کا جو تعلق ہے وہ اللہ تبارک و تعالی سے ہے، شاعر اللہ میں سے ہے. حالانکہ کعبے کو بنانے والے انسان ہیں، اینٹ اور گارے سے، پتھر سے بنا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی طرف اس کی نسبت ہو گئی، اس لیے اللہ نے اس کو محترم بنا دیا. تو پچھلی آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا تھا کہ کعبہ جو احترام کا گھر ہے، اللہ نے اس کا مقام بلند کر دیا، قیام للناس، لوگوں کی قیام کے لیے. دوسری تفسیر میں اس کا ذکر ایسے آیا ہے کہ جب تک بیت اللہ قائم رہے گا تو لوگ بھی قائم رہیں گے. حضرت عطا ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ جب کعبے کا حج جس وقت بند ہو جائے تو سمجھ جانا کہ اب قیامت آ جائے گی. قیامت بہت زیادہ قریب ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ایک کالی پنڈلیوں والا، موٹی موٹی پنڈلیوں والا بیت اللہ کو منہدم کر دے گا، گرا دے گا، اور شر پھیل چکا ہوگا، خیر ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی کا عذاب قریب ہوگا. عذاب سے مراد قیامت قریب ہوگی، اور اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، کہ زمین میں زلزلہ اللہ پیدا فرما دے گا، آسمان میں زلزلہ پیدا فرما دے گا. ان دونوں برتنوں کو اللہ تبارک و تعالی تہو بالا کر دے گا. اور دجالی نظام اس وقت آ چکا ہوگا. اگر آج بھی ہم دیکھیں جو عقل والے ہیں، ذی شعور ہیں، تو دجالی نظام اس دنیا پر نافذ ہو چکا ہے. دجالی نظام اس دنیا پر نافذ ہو چکا ہے. جتنی بھی حدیثیں ہیں جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشن گوئیاں فرمائی ہیں، ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر قرآن کی وہ آیات جو قیامت سے متعلق ہیں ان کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو دجالی نظام یہ چل رہا ہے. صرف یہودیوں کے، مسیحا کے آنے کی دیر ہے. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہودی رات و دن چرچ کے اندر یہ آہوزاری کر رہے ہیں، اپنے مسیحا کو پکار رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمارا مسیحا آ جائے.
مسیح سے مراد دجال آ جائے، اور دجال کا ظہور قریب ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیشن گوئیاں فرمائی تھیں بہت ساری ان میں پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ دین کو بدل دیا جائے گا، جو اصل دین ہوگا دین الہی ہے، اس دین کو بدل دیا جائے گا، نام مختلف رکھیں گے اور بتائیں گے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل تھا، ان کا کام تھا۔ اور لوگوں میں اس قدر بگاڑ پیدا ہو جائے گا، اس قدر بگاڑ پیدا ہو جائے گا کہ انسان کافروں سے نہیں ڈرے گا بلکہ اپنے لوگوں سے ڈرنا شروع کر دے گا، احتیاط برتنا شروع کر دے گا۔ اور فرمایا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ مساجد یہ فساد کا اڈا بن جائیں گی، مسجدوں میں فساد پھیل جائے گا۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ علماء کی قدر ختم کر دی جائے گی۔ یہ دجالی نظام میں ہے کہ مسلمانوں کو ان کے علماء سے کاٹ کر جاہلوں کے سپرد کر دیا جائے، اور جو عالم بات بتائے اس کو نہ مانا جائے، بلکہ جو چند جاہل سر جوڑ کر بیٹھے، جس پر ان کی فکر ہو جائے، مشورہ ہو جائے، اس کو وہ اپنا لیں۔ مسائل ان لوگوں سے معلوم کیے جائیں جو بالکل ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں، اور اس دور میں مسائل معلوم کیے جاتے ہیں موبائل سے، اکثر مسائل موبائل سے معلوم کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ نام بھی اگر رکھنا ہو تو موبائل سے دیکھا جاتا ہے کہ کون سا نام اچھا ہے۔ یہ سب دجالی نظام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دجال کو طاقت عطا فرمائے گا، ایسی طاقت عطا فرمائے گا کہ لوگ اس سے مانوس ہو جائیں گے۔ اس کی طاقت کو دیکھ کر جن کے پاس ایمان کمزور ہوگا اور جو قرآن سے، علماء سے کٹا ہوا ہوگا، وہ شخص اس کے چمتکار کو دیکھ کر اس پر ایمان لے کر آ جائے گا۔ دجال کا چمتکار یہ ہوگا کہ جہاں چاہے گا وہ بارش پڑا دے گا، اس کو اللہ یہ طاقت دے گا، اور جہاں چاہے گا وہ ہریالی پیدا کر دے گا، جہاں چاہے گا وہ پانی مہیا کر دے گا، اور جہاں سے چاہے گا وہ قحط سالی کر دے گا۔ اللہ اس کو یہ طاقت عطا فرمائے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر تم زندہ ہو تو یہ سب جب تک بیت اللہ شریف اپنی جگہ پر ہے، جب تک لوگوں کے لیے بقا ہے، ورنہ پھر لوگ بھی فنا ہو جائیں گے۔ اور فرمایا اللہ نے والشہر الحرام، اور شہر حرام یعنی حج کا مہینہ، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاعر اللہ میں سے ہے، یہ شاعر اللہ میں سے اللہ کا متعین کردہ مہینہ ہے کہ اس میں حج کیا جائے۔ اور فرمایا والحد، اور وہ جانور جو مکہ میں ذبح کرنے کے لیے بھیجا جائے جسے ہدی کہتے ہیں، ہدیہ کہتے ہیں، والقلائد، اور قلائد تو عام طور پر بھی جانوروں کے گردنوں میں رسی ہوتی ہے، لیکن وہ قلیدہ جو اس جانور کے گلے میں پڑا ہوا ہو جو بیت اللہ کی طرف روانہ کیا گیا ہو۔ اس سے مراد کون سے جانور ہیں؟ جو بیت اللہ کی طرف روانہ کیے گئے ہوں، کیونکہ وہ دور ڈاکہ زنی کا دور تھا، لوگ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، لیکن بد سے بدتر ترین انسان بھی جب دیکھتا تھا کہ یہ بیت اللہ کی طرف جانور جا رہا ہے اور اس کے گلے میں قلیدہ پڑا ہوا ہے، رسی پڑی ہوئی ہے، تو وہ اس جانور کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ ان کاموں میں تم عقلیں نہ دوڑاؤ، بلکہ زمین اور آسمان کی بادشاہت، زمین آسمان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، اس میں عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔
نماز میں عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، حج میں عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے کہ صفا پر کیوں دوڑ رہے ہیں، اکڑ کر کیوں چل رہے ہیں، بیت اللہ کا طواف کیوں کر رہے ہیں، اس میں عقل نہ دوڑاؤ، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے ایک فریضہ بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے حجۃ الوداع میں صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ حج کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر دوبارہ سوال کیا، اے اللہ کے رسول حج کیا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام غصے کے مارے سرخ ہو گئے اور فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو تمہارے لیے دشواری پڑ جاتی، لیکن زندگی میں ایک بار حج فرض ہے، ایک بار حج فرض ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے صحابہ اکرام بہت زیادہ سوال نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ بہت کم سوال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اعلموا، جان لو، یہ جو احکام اللہ نے نازل کیے ہیں بیت اللہ کے بارے میں اور لوگوں کے قیام کے بارے میں اور حدی کے بارے میں، قلائد کے بارے میں، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے احکام ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اگر تم ان احکاموں کو نہیں مانو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ یہ جان لو کہ اللہ کا عذاب بہت زیادہ سخت ہے۔ ان ربی لشدید، اللہ کا عذاب تو بہت زیادہ سخت ہے، لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بھول کر یا جان بوجھ کر غلطی کر بھی دے اور پھر وہ توبہ کر لے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ کب تک؟ جب تک سانس باقی ہے، جب تک اللہ معاف کر رہا ہے، جب تک زندگی باقی ہے اللہ معاف کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ سے کہی اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، فلاں گناہ سے توبہ کرتا ہوں، چوری سے توبہ کرتا ہوں، صرف زبان سے کہا اور دل میں اس کا یہ تحیہ رہا کہ میں اب یہاں سے اٹھ کر پھر چوری کروں گا، تو پھر وہ معافی نہیں، اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، ہم نے جو رسول کو بھیجا ہے وہ صرف اپنی بات کو، پیغام کو پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول زبردستی نہیں کرے گا، آپ کو ڈنڈا لے کر یہ نہیں کہے گا کہ نماز پڑھو یا شریعت پر چلو، صرف پیغام پہنچانے کے لیے رسول آئے ہیں۔ اپنی بات کو، اللہ کی بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے رسول آیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام مایوس ہو گئے تبلیغ کرتے کرتے، لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے، لیکن کہیں سے پتھر آتا، کہیں سے اینٹ آتی۔ 10 سال جب مکہ مکرمہ میں یہ حال رہا تو اللہ کے رسول نے یہ سوچا کہ شاید میرے اندر کوئی کمی ہے، میں بات پوری نہیں پہنچا رہا، تو اللہ نے آیت نازل فرمائی ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کے ذمے تو صرف یہ ہے کہ وہ بات کو پورا پہنچا دیں، تبلیغ کر دیں، یعنی دعوت دے دیں اسلام کی۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیسا مذہب ہے؟ اسلام کے اندر خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، رحمان ایک ہے، رحیم ایک ہے، اور وہی پالنے والا ہے، وہی مارنے والا ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے۔ صرف اسلام کی تبلیغ کر دیں، اسلام کا تعارف کرا دیں۔ اور فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو لوگ ظاہری طور سے اور باطنی طور سے منہ موڑتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، جو لوگ انحراف کرتے ہیں، جو لوگ گناہ کرتے ہیں، چاہے وہ ظاہری طور سے ہو یا باطنی طور سے ہو، اللہ خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اور فرمایا قل لا يستوي الخبيث، قل آپ کہہ دیجئے نبی علیہ السلام لا يستوي الخبيث والطيب، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہو سکتے، پاک چیزیں اور ناپاک چیزیں برابر نہیں ہو سکتی، یا پاک مشروب اور ناپاک مشروب برابر نہیں ہو سکتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ایسا وقت بھی آئے گا کہ لوگوں کو مشروب پلائے جائیں گے، نام بدل بدل کر پلائے جائیں گے، حالانکہ وہ حرام ہوں گے لیکن نام بدل بدل کر پلائے جائیں گے۔ یہ آیت، اس کے شان نزول یہ ہے کہ جب شراب حرام ہوئی تھی
تو ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا یا نبی اللہ میں شراب کا بزنس کیا کرتا تھا لیکن میں نے چھوڑ دیا، لیکن اس بزنس سے جو فائدہ ہے، نفع ہے، وہ کیا میں کار خیر میں لگا سکتا ہوں، نیک کاموں میں لگا سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم چاہے جہاد میں لگاؤ یا حج میں لگاؤ، اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کی برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ وہ حرام ہو گیا اور آیت نازل ہو گئی، حکم اللہ کا آ گیا، اب وہ حرام ہو گیا۔ اب تم کار خیر میں لگاؤ، کسی بھی چیز میں لگاؤ، رتی برابر بھی اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے۔ ولو اعجبک کثرت الخبیث، ہاں تمہیں دیکھنے میں یہ تعجب محسوس ہو یا تمہیں یہ محسوس ہو کہ وہ خبیث چیز جو ہے، ناپاک چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور ناپاک چیز کوئی بھی ناپاک چیز ہو، شر زیادہ ہو خیر کم ہو، تو یہ نہ سوچو کہ ہم شر کی طرف متوجہ ہو جائیں یا خیر کی طرف کم لوگ ہوں اور شر کی طرف زیادہ ہوں، تو یہ نہ سوچو کہ ہم زیادہ کی طرف ہو جائیں، قلت کی طرف نہ ہو، کثرت کی طرف ہو جائیں۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اس سے منع فرمایا، بلکہ یہ دیکھو کہ حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، شریعت کے مقابلے میں کون آیا ہے اور شریعت کے حساب سے کون آیا ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قلت اور کثرت کا دین میں کوئی تعلق نہیں ہے، قلت کثرت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حرام بہت زیادہ ہے دنیا میں اور حلال بہت کم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود، ایک دور ایسا آئے گا کہ ہر دوسرا تیسرا آدمی سود خور ہوگا، نام اس کا بدل دیا جائے گا لیکن وہ سود خور ہوگا، سود کو کھانے والا ہوگا، اور سود کا کھانے کا وبال اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو بتایا ہے، سب سے کم درجہ اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک پیسہ لینا یا ایک پیسہ دینا اتنا بڑا گناہ ہے، اور قیامت کے قریب سود کا نام بدل دیا جائے گا، اور سود کا نام بدل دیا جائے گا، اور دجالی نظام تبھی آئے گا جب ہر دوسرا تیسرا آدمی سود خور بن جائے گا۔ آج ہماری داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہے، حاجی بھی ہیں، لیکن ہم سود کھاتے ہیں، سود لیتے ہیں اور لون لیتے ہیں، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ لون بینک کا لون ہو گیا، یا پھر کسی بنیے سے پیسے لے لیے اور اس کے عوض میں اس سے بڑھتی پیسے دینے کا وعدہ کر لیا، یہ سب اسی زمرے میں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ قیامت کے قریب نام بدل کر حرام کھائیں گے، سود کھائیں گے، تو سمجھ جانا کہ قیامت بہت زیادہ قریب آ گئی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، حالانکہ تمہیں تعجب ہوگا کہ کثرت الخبیث، خبیث زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے حلال مال کم ہوتا ہے اور حرام مال زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی تہ میں جایا جائے، حقیقت دیکھی جائے تو حلال میں برکت زیادہ ہوتی ہے، حرام میں برکت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ نے جو بھی احکام نازل فرمائے، اللہ یہی فرماتا ہے فاتقوا اللہ، واتقوا اللہ یا فاتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرو۔ ہر آیت کے بعد یا ہر احکام کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ کہتا ہے کہ تم جس نے یہ احکام نازل کیا ہے اس سے ڈرو۔ جب اس سے ڈرو گے، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو گے، تو پھر نیک ہو جاؤ گے، نیکوکار کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ اور اگر ڈرنا چھوڑ دیا، صرف لوگوں کے سامنے ڈرنا شروع کر دیا، لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا، پھر ہم گڈھے میں اور پستیوں میں جاتے رہیں گے، اور کوئی بتانے والا، کوئی سمجھانے والا اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو، صحیح عقل والو یا عقل سلیم والو، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے 11ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہی لوگ قیامت کے دن بچ پائیں گے اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، جو لوگ جن کے اندر عقل ہوگی اور عقل سلیم ہوگی اور دنیا کے اندر اسے صحیح استعمال کیا ہوگا۔ آج ہمارے اندر عقل تو بہت زیادہ ہے، اگر کوئی پیسے دے تو نقلی نوٹ کو پہچان لیتے ہیں، لیکن دین کو پہچاننے کی عقل نہیں ہے، دین کو پہچاننے کی شعور نہیں ہے۔ اس لیے
عقل جس طریقے سے ہم دنیا میں چلاتے ہیں دین میں بھی ایسے ہی عقل چلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ہم سب پر رحم فرما دیجیے، ہمارے ماں باپ کی، رشتہ داروں کی، اعزہ اقربا کی، تمام امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ خیر کے فیصلے فرما دیجیے، شر سے، شریروں سے، حاسدوں سے ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے، ہماری سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ قرآن سے، قرآن والوں سے ہمیں سب کو محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام سے بے لوث محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ شریعت پر چلنا آسان فرما دیجیے، شریعت پر، سنت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے، آپ کو خوب علم ہے، آپ کو خزائن السماوات والارض ہیں۔ اے اللہ آپ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اے اللہ جو جس کو ضرورت ہے اللہ وہ عطا فرما دیجیے۔ اللهم ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.